کل محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا، آج عدت کیس کے حوالے سے سماعت ہے۔ میں اس ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سینکڑوں خواتین موجود ہیں جو یہاں آج عدت کیس کی سماعت کے لیے یہاں پہنچی ہیں اور باہر پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ ریلیز عمران خان کے پوسٹر ان کے ہاتھوں میں ہیں اور اس کے علاوہ عدت کیس نامنظور، شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، بی بی کو رہا کرو، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی تصاویر لیے، عمران خان کے پوسٹرز لیے یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ آج عدت کیس کے حوالے سے سماعت ہے، کل محسوس نشستوں کا کیس تھا، اس حوالے سے فیصلہ آیا، 8-5 سے فیصلہ آیا، تحریک انصاف کی جیت بھی، اور اب عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے۔ عدت کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا فیصلہ آتا ہے، یہ وکلاء سے بات کریں گے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ کیا آئے گا۔ لیکن آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہے اس ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر کے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور خواتین نعرے لگا رہی ہیں، رہا کرو، رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، ریلیز بشرا بی بی، ریلیز عمران خان کے پوسٹر ان کے ہاتھوں میں ہیں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اندر جائیں گے، اندر کیا ہوتا ہے، کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے، کیا دلائل دیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وکلاء کیا کہتے ہیں، کون کون اندر موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سو یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی تو ہمارے جو وکیل کے دلائل وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آج کمپلیٹ کرتے ہیں خاور مانیکا کا وکیل یا کل تک، تو امید یہ ہے کہ کل تک اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ تاریخ کا سب سے بدترین، گھٹیا ترین کیس ہے کہ اگر اس ملک کے اندر نکاح جو ہے وہ ناجائز ہو گیا ہے، عدت جس کا تعین شریعت نے کرنا ہے، خاتون نے کرنا ہے، اس کے اوپر کیس انہوں نے بنا دیا۔ جی دیکھیں عمران خان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، عمران خان صاحب نے الحمدللہ نہ اس ملک اور قوم کے عوام کے ٹیکس کے پیسے لوٹے ہیں، نہ ان کا کوئی دوسرا سکینڈل ملا کہ یہ ان سکینڈل میں عمران خان صاحب کو اریسٹ کراتے۔ رہی بات صرف اور صرف وہ عدت کیس کی، اور میں ریپیٹ کرتا چلوں، عدت کیس کا اصل مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ذریعے کمزور کیا جائے تاکہ وہ ڈیل کر لے، لیکن بشرا بی بی نے ثابت کیا جس ثابت قسمی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس مشکل دور میں کھڑی رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ وہ عمران خان صاحب کی مضبوطی بنی ہے، وہ عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں بنی۔ پورا قوم، پورے پاکستانی ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی اس جرات اور اس بہادری کو، اور انشاءاللہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جس دلیری اور بہادری کے ساتھ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خاندان نے اس مشکل کا جو انہوں نے مشکلات فیس کیے ہیں، یہ انشاءاللہ تاریخ یاد کرے گی۔ مجھے یہ بتائیں، کل خاور مانیکا پہنچا پریس کانفرنس کی اور سارے میڈیا پہ جس طرح لائیو دکھائی گئی، ایون کہ پی ٹی وی نے وہ پریس کانفرنس لائیو دکھائی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں وہ کرانے والے کون ہے، پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ خاور مانیکا کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ وہی خاور مانیکا جو پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک گھریلو باپردہ خاتون ہے، اور ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی صورت کے بارے میں پوری دنیا کو ان کے کردار کے بارے میں خاور مانیکا صاحب بھی بتاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو بیان آیا کہ اگر مجھے اغوا کیا گیا یا مجھے ابڈکٹ کیا گیا یا مجھے ڈسپیئر کیا گیا، اس کے بعد جو بھی میرا بیان آئے گا وہ میرا ذاتی بیان نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیان مجھ سے لیا گیا ہوگا۔ تو وہ ابھی باعث مجبوری یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے کہ الحمدللہ وہ ایک گھریلو باپردہ خاتون ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی؟ جی اس میں انشاءاللہ بشرا بی بی کی بھی ضمانت ہو اور عمران خان صاحب کی بھی ضمانت ہوگی، اور یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے گھٹیا ترین کیس ہے۔ جی دیکھیں کرپشن کو کوئی ایشو نہیں ملا، کرپشن کے چارجز نہیں ملے، عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، اور کوئی دوسرا ایشو نہیں ملا، صرف اور صرف جو یہ عدت کا کیس مل گیا۔ اگر اس ملک میں نکاح کرنا جرم بن جائے تو باقی آپ خود سوچیں۔ دیکھیں جی اس ٹائم سماعت جاری ہے، شاہد اٹک صاحب، اس کے علاوہ اگر میں دکھاؤں خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز یہاں پہنچے ہیں، باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔